السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں جو کلمہ ملا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، اس کلمہ سے ہم اس بات کی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کلمہ اصل ہمیں زبان سے اپنے دل میں اتارنا ہے۔ یہ کلمہ کو زبان سے دل کے اندر اتارنا ہے۔ اور یہ کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ جب تک ہم اس کلمہ کی ورد، یعنی کہ اس کلمہ کی ہم تبلیغ نہیں کریں گے۔ ہم کو اس کلمہ کو لوگوں کو بار بار اس کے بارے میں ہم کو پوچھنا ہے، بتلانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا مالک ہے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم اس کی تذکرہ کو چھیڑیں گے، اس کی تذکرہ کریں گے اس کلمہ کا، تو اس کلمہ کی حقیقت ہمارے دل میں آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو عظمت ہے بہت بلند ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر میں داخل ہونے کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کوہ صفا پہاڑ میں لوگوں کو جمع کیے۔ ان میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیے، اور اللہ کے نبی فرمایا کہ میں کون ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کہوں یہ پہاڑی جو ہے، اس کے پیچھے ایک قافلہ، گھڑ سوار قافلہ ہے جو آپ لوگوں پر حملہ کرے گا، تو آپ لوگ میری بات کو مانیں گے؟ تو سب نے کہا لبیک، ضرور، آپ تو جھوٹ بولتے نہیں، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے موقع جانا کہ لوگوں کا ذہن جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے وہاں پہ دعوت پیش کی۔ کس کی دعوت؟ اسی کلمہ کی دعوت پیش کی کہ پڑھ لو آپ لا الہ الا اللہ، آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور جہنم سے آپ نجات پا جاؤ گے، ہمیشہ کی کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی جو ہی دعوت پیش کیے، پھر لوگ وہاں پہ اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے۔ ان کے چچا، ان کے خاندان کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ گئے کہ اسی کام کے لیے ہمیں بلائے یہاں پہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، جب ہم حق بات کو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو بتلاتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے اب وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے بارے میں جو بتلایا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم جب بھی پکارے اللہ کو پکارے، جب بھی ہم مدد لیں اللہ سے مدد لیں، کیونکہ اس کلمہ کا ورد ہی ہے، اس کلمہ کا مفہوم ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ اب ہم لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کسی انسان سے مدد لیتے ہیں۔ کس طرح مدد؟ اگر ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی مدد لیتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی مدد لیتے ہیں، یہ دنیاوی ضروریات ہیں۔ اور ایک مدد جو ہے وہ دین کی مدد ہے، جو اللہ کی ذات ہی کے ساتھ ہم مخصوص ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ میری صحت کمزور ہے، میں بیمار ہوں، اب میری بیماری کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شفا نہیں عطا فرمائے گا۔ کوئی انسان
پریشان حال میں مبتلا ہے، اس کی پریشانیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ ہر تکلیف کے وقت اللہ ہی کی ذات جو ہے آپ پر متوجہ ہے۔ ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، پوری دنیا کا دوائی حکیم طبیب کو دکھانے کے بعد سب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ابھارتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کر کے پھر وہ بالکل چلنے پھرنے کھانے پینے ہر ایک چیز کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس بات کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، تو آدمی دنیا سے بالکل لا علاج آدمی ہے۔ ہر چیز کا استعمال ہونے کے بعد یہ تو بالکل مرا ہوا آدمی، مگر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو طاقت ہے، جو پاور ہے، یہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ زندگی موت کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی ذات سے ہم لوگ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں مجبور، انسان جو ہے مجبور ہے، کمزور ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ قوی ہے، غنی ہے، ہر چیز اللہ ہی دیتے ہیں انسانوں کو۔ انسان کی کوئی ملکیت انسانوں کی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں خالی ہاتھ، دنیا سے ہم جائیں گے خالی ہاتھ۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ ہم جب بھی پکارے اللہ کو پکاریں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کے نبی عبادت جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج یا زکوٰۃ کرتے ہیں، سارے چیزوں میں ہمارا طریقہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر اس کے طریقے سے ہٹ کے ہم کوئی کام کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مگر ہماری مدد سوائے اللہ کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے دعا کیے ہیں، اپنے امت کے لیے دعا کیے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گا شفاعت کے لیے۔ پھر اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی خوب تعریفیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے۔ تو یہ ساری جو واردات ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم جو کام کریں وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کریں، مگر ہمارے کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی بھی کام ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کوئی کام پیش کریں گے تو یہ اپنا میرا کام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا اس میں کوئی وعدہ نہیں۔ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ آپ کو جنگ بدر کا واقعہ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد کو دیکھا لوگوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ 313 ہزاروں پر بھاری پڑ گئے، کیونکہ لوگوں کا، صحابہ کرام کا یقین تھا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کی مدد کو دیکھا۔ اس کے بعد جنگ احد جو پیش آیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک اونچی جگہ میں تعینات کر دیے کہ جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ آپ کو خالی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے یہ جگہ خالی نہیں کرنا ہے۔ تو جنگ جیت گئے، تو وہاں جو مسلمان کو، صحابہ کرام کو تعینات کیے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم لوگ جنگ جیت گئے ہیں، اب ہم لوگ بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ وہ جگہ خالی کر دیے۔ وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمائے، مگر انہوں نے بات کو مانی نہیں۔ وہ لوگ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ کفار مکہ کیا کیے؟ مشرکین اس مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیے، وہ جگہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ اب جو جیتا ہوا جنگ ہے وہ شکست میں بدلا ہے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو بھاری نہیں سمجھا۔ چوک، اس کو چوک کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70 کے قریب، 70-72 کے قریب، جسے حضرت حمزہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک بھی اسی میں شہید ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم قبر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں جب ہم کو حاضری کیے جائیں گے، اللہ ہمیں وہاں بھی کامیاب کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو باتیں ہوئی ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائے۔